ناظرین، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ اس وقت یورپ میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ یہاں پہ آ کے تھیوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایگزام دیتے ہیں اور لائسنس حاصل کرتے ہیں خصوصاً سویڈن میں، تو وہ جانتے ہیں کہ لائسنس حاصل کرنا کتنا جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ لوگ مبارکباد دیتے ہیں جب لائسنس ملتا ہے، ایون جو سویڈش لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کارڈ بھیجتے ہیں کہ جناب آپ نے لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان، انڈیا یا دوسرے ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں کیا وہ اپنا لائسنس یہاں پہ تبدیل کروا سکتے ہیں؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ سویڈن میں صرف جو ہے وہ یورپی یونین کے ممالک ہیں، یہ یورپی اکنامک برادری ہے جس میں ناروے بھی آ جاتا ہے اور سوئٹزرلینڈ آ جاتا ہے، اور صرف یورپ کے باہر جاپان کا لائسنس سویڈن میں تبدیل ہوتا ہے۔ امریکہ، کینیڈا کا لائسنس بھی یا آسٹریلیا کا بھی سویڈن میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یورپی باقی ملکوں میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ اگر آپ انڈیا پاکستان کا لائسنس لے آئیں، یا بعض لوگ ایون دبئی کا بھی کہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ تبدیل نہیں ہوتے۔ لیکن صرف 3 ملک یورپ میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ لائسنس تبدیل ہو سکتا ہے یا لائسنس لینا بہت آسان ہے۔ ان میں پہلا پرتگال ہے، پولینڈ ہے اور ہنگری ہے۔ تو ان ملکوں میں لائسنس جو ہے وہ تبدیل کیا جانا بہت آسان ہے۔ تو آج کی ہم اس ولاگ میں پرتگال کے حوالے سے اسپیشلی بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ پرتگال میں رہتے ہیں، یا اگر آپ گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ امیگریشن کے لیے اپلائی کیا، آپ کو وہاں پہ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ مل گیا، یا جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے ملک کا لائسنس وہاں پرتگال میں تبدیل کروا سکتے ہیں، اور پھر جو ان کو ڈرائیونگ لائسنس ملے گا وہ پورے یورپ میں جو ہے وہ ویلڈ ہوگا۔ تو اس کا جناب سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ پرتگال میں گئے ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ امیگریشن وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ آپ سارے پروسیس سے گزر گئے ہیں اور آپ کو وہاں کا جو ٹیمپریری ریزیڈنس اینڈ ورک پرمٹ مل گیا ہے، تو اب اگلے مرحلے پہ آپ جو ہے وہ اپنا لائسنس جو ہے تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنے ملک کا یعنی پاکستان کا اوریجنل لائسنس موجود ہے، اور وہ نارمل لائسنس ہونا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل لائسنس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ موجود ہے، اور وہاں کی جو اتھارٹی ہے IMT ٹریفک اتھارٹی، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آن لائن آپ نے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں، اس میں آپ نے ریزیڈنس پرمٹ کا، پاکستانی لائسنس، اور پاکستان سے پھر آپ کو NOC چاہیے، وہاں کی جو ٹریفک اتھارٹی ہے وہ جاری کرے گی، اور اس کو آپ نے وہاں کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے، وزارت خارجہ کا، جن کے مختلف شہروں میں آفیسز ہیں، اسلام آباد میں بھی ہے، وہاں سے آپ نے ٹیسٹ کروانے کے بعد پرتگال کے سفارت خانے سے ٹیسٹ کروانا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ چیزیں آپ نے ساری بھجوا دینی ہے۔ پھر آپ نے جو وہاں پہ جو ہے وہ اپنی آئی سائٹ چیک کروانی ہے کہ آئی سائٹ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں جو ہے وہ بیماری کی صورت میں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس کی صورت میں پھر ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے۔ یہ جب آپ دستاویزات آپ آن لائن ان کو اپلوڈ کر دیں گے تو پھر وہاں سے آپ کو ای میل آ جائے گی کہ ٹھیک ہے جی اس کو پروسیس آپ کا ہو گیا، اب آپ آئیے۔ آپ نے وہاں پہ جا کے 30 یورو آپ نے فیس دینی ہے، اور آپ کا لائسنس جو ہے وہ ایکسچینج ہو جائے گا، اور یہ لائسنس جو ہے آپ کا 15 سال کے لیے ویلڈ ہوگا۔ یہ بڑی بات ہے کے اوپر آپ وہاں پہ بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، یورپ میں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس میں پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ہیوی ڈیوٹی لائسنس لینا چاہتے ہیں، ٹرک کا لینا چاہتے ہیں، یا جو ہیوی بائکس ہے، یا ساری چیزیں، تو ان کے لیے ان کو وہاں پہ تھیوری بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور ان کو پریکٹیکل ایگزامینیشن بھی دینا پڑتا ہے، تب وہ جا کے لے سکتے ہیں۔ لیکن جو نارمل کار کا لائسنس ہے، جس کے بعد پھر آپ ٹیکسی کے لائسنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ پرتگال میں بہت آسان ہے۔ لیکن ان کے لیے جو وہاں پہ جن کے پاس ریزیڈنس ہے یا وہاں پہ جو رہ رہے ہیں، یورپ سے اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے رجسٹر ہو جاتا ہے، اس کو کام وہاں پہ مل جاتا ہے، اس کا ریزیڈنٹ ایڈریس وہاں پہ آتا ہے، وہ بھی ظاہر ڈیفینیٹلی پھر وہ کروا سکے گا۔ لیکن یہ سب سے آسان طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ ابھی پرتگال اور اس کے بعد پولینڈ اور ہنگری ان ملکوں کے لیے۔ تو ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بھی جو بہت سے سوال آتے تھے، یورپ میں کس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، میرا خیال ہے کہ یہ معلومات بھی بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگی۔ اس کا اظہار آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہو تو وہ بھی آپ ضرور لکھیے تاکہ لوگ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔